بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی تخریب کاریوں اور ان کی بدماشیوں کا ذکر تھا۔ گزشتہ مہینے جو درس ہوا تھا اس میں بنی اسرائیلیوں نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کس طرح کی گستاخیاں کی تھی اور انہوں نے کس طرح سے پریشان کیا تھا اس کا ذکر تھا۔ اسی سلسلے میں آج بھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے یعنی یہودیوں سے کہ آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، ان باتوں پر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائے ہیں ان باتوں پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کا انکار کیا ہے جو اس کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ جس بات پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ حق ہے۔ مصدقا لما معہم، اور وہ چیز تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ، تو پھر تم انبیاء علیہم السلام کو کیوں قتل کرتے ہو؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق کے موسیٰ علیہ السلام نے واضح نشانیاں لائیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے باوجود تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب تم سے عہد لیا، مضبوط عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کے رکھ دیا۔ خذو، کہا پکڑو، ما آتیناکم بقوہ، اس چیز کو جو تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ واسمعوا، اور سنو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نہیں مانا، ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ،
اور ڈال دی گئی، پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل آپ کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بڑی بری چیز ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تم کو کرتا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ خالصۃ عند اللہ خالصہ، کہ اگر تمہارے لیے اللہ کے پاس خالص گھر ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص طور پر، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن یتمنونہ ابدا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو بدعمالیاں اپنے آگے بھیج رکھی ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور ان میں سے بہتیروں کی حالت یہ ہے کہ وہ زندگی کے بہت لالچی ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور وہ چاہتے ہیں احرص الناس علی حیاۃ، کہ ان کی حیات کو بہت لمبی کر دی جائے، ومن الذین اشرکوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں زندگی کے پر جو مشرک ہیں، یود احدہم، ان میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں، لو یعمر الف سنہ، کہ ان کی کاش ان کی عمر 1000 سال کی ہو جاتی، وما هو بمزحزح من العذاب، حالانکہ اگر عمر 1000 سال بھی ہو جائے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہوگی، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے اس چیز کو جو کرتے ہیں۔ ان 6 آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کی 2 ان کے اعتراض تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک تحقیقی جواب دیا اور پھر الزامی جواب دیا۔ تحقیقی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے ایویڈنس دے کر، اس دلیل دے کر سامنے والے کو چپ کرنا۔ الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کے سوال میں ایسا سوال کھڑا کرنا جو اس کو خاموش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تم اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، کیا؟ قرآن مقدس پر، قرآن پر ایمان لاؤ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قالو کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم توریت پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے جواب دے دیا اللہ کو۔ اب ان کے سوال کا جواب اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ تحقیقی جواب ہے کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، توریت پر ایمان لا چکے ہیں، یہ بتاؤ جس چیز کی دعوت تم کو دی جا رہی ہے، یعنی قرآن پر ایمان لانے کی، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی، کیا یہ حق کے علاوہ چیز ہے؟ کیا اس قرآن میں حق کے خلاف کوئی بات بولی گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ حق بات ہے اس میں۔ انہوں نے خود اپنی کتاب میں پڑھی ہے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، جو پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوگی وہ کتاب ہدایت ہوگی، ان پیغمبر کی علامات و پہچانات پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود انکار کرنا گویا حق کا انکار کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ وَهُوَ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ یہ قرآن بھی تصدیق کرتی ہے اسی کی جو تم پر نازل کی گئی۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ توریت تم پر نازل کیا گیا، زبور تم پر نازل کیا گیا، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ صحیح احکامات تھے۔ تو جو تصدیق کرنے والی ہے اس پر ایمان لانا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس پر ایمان لایا گیا جس کی تصدیق کر رہی ہے۔ جو ایک بات کو جو تصدیق کرنے والی چیز ہے
اس پر ایمان لانا ویسے ہی ہے جیسے اس پر ایمان لانا جس کی تصدیق کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ اچھے آدمی ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، تو ان کو تو اچھا مانتے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے آدمی ہیں، تو میری بات کو انکار کیسے کریں گے؟ میرے بات کا انکار کرنا اس کا مطلب ان کو اچھا آدمی نہیں مانتے ہیں۔ جب آپ ان کو اچھا آدمی مانتے ہیں تو لازماً میری بھی تصدیق کرنی ہوگی، کیونکہ میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں میں یہ کہتا کہ نہیں یہ غلط آدمی ہے، تو آپ کہتے کہ نہیں یہ تو اچھے آدمی ہے، میں جانتا ہوں، آپ کیسے ان کا انکار کر رہے ہیں؟ تو قرآن اگر توریت کے خلاف کوئی بات کہتا تو آپ یہ کہتے کہ توریت ہمارے لیے صحیح ہے، قرآن ہمارے خلاف بول رہا ہے، توریت کے خلاف حکم دے رہا ہے، تو آپ اس کا انکار کرتے، تو لازمی طور پر حق سے آپ لوگ ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں قالو، اللہ نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا ان پر جو ہم پر نازل کی گئی اور اس کے علاوہ کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ وہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی توریت اور اس کے احکامات۔ اب الزامی جواب ہے کہ تم کہتے ہو ہم توریت پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو اب بتاؤ، قل کہہ دیجئے نبی علیہ السلام، آپ ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کہ بتاؤ کس توریت میں لکھا ہے کہ نبی کو قتل کر دو، کس زبور میں لکھا ہے کہ نبی کو قتل کر دو؟ تمہارے بڑوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو سولی پہ لٹکایا، انبیاء کو آرے سے چیر دیا، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس کا مطلب تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ اگر ایمان لاتے تو اسی کتاب میں، اسی توریت میں یہ کہا گیا ہے کہ نبیوں پر ایمان لاؤ، اپنے انبیاء کی بات مانو، ان کی تصدیق کرو، ان کی تابعداری کرو، حالانکہ تم نے ان کو قتل کر دیا۔ ایک جواب یہ دیا، الزامی جواب۔ آگے کہا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اس سے پہلے تم لوگوں نے کیوں قتل کر دیا انبیاء علیہ السلام کا اگر تم مومن تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، دوسرا جواب دیا، اور تحقیق کے موسیٰ علیہ السلام نے واضح نشانیاں پیش کی۔ کیسے؟ سمندر پہ لاٹھی مارا، 12 راستے بن گئے۔ جب تم وادی تیہ میں بھٹک گئے تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے آسمان سے کھیر اور بٹیر اتارا تمہارے لیے۔ چھت نہیں تھا، اللہ نے دھوپ میں بادل دے دیا تمہارے لیے۔ تمہارے کپڑے تمہارے جسم کے ساتھ بڑھتے رہے اور تم 40 سال عیش و مستی میں زندگی بسر کیے۔ پانی پینا تھا تم کو، پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے ابل پڑے، اسے تم میٹھا پانی پیتے رہے۔ اتنی علامتیں، اتنی دلیلیں، اتنی نشانیاں تم نے دیکھی، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق کے موسیٰ علیہ السلام واضح نشانی لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بھی اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے بچڑا پوجا شروع کر دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظلم کرنے والے تھے بچڑے کو معبود بنا کر۔ تم کو تو یہ حکم تھا کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعونیوں سے، ظلم سے بچنے کے لیے سمندر پار کر رہے تھے، تو فرعون کی جو عورتیں تھیں اس قوم کی، ان عورتوں سے، ان کو قبطی کہتے ہیں، ان عورتوں سے بنی اسرائیل کی عورتوں نے زیور لیا تھا۔ وہ زیور لے کر چلی گئی۔ جب زیور لے کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ نے کہا کہ تمہارے لیے زیور کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں، اس شریعت میں مال غنیمت، کہیں جنگ ہو رہا ہے، کہیں پریشان کر رہا ہے، وہاں سے اگر کہیں آدمی جاتا ہے، وہاں اگر مال غنیمت اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ پہلے شریعت میں مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا، تو موسیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اس زیور کا استعمال کرنا۔ چنانچہ ان عورتوں نے اپنے زیور کو کیا کیا؟ کھیتوں میں پھینک دیا، جنگلوں میں پھینک دیا۔ اسی قوم میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو سامرہ، قبیلہ بنو سامرہ۔ قبیلہ بنو سامرہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ موسیٰ بن ظفر، وہ اپنے قبیلے سے منسوب ہو کر اس کا لقب پڑ گیا سامری۔
اس سامری نے کیا کیا، ان زیوروں کو اٹھایا، ان کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد ان زیوروں سے ایک بچڑا بنایا۔ اس نے دیکھا کہ جب آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور جس گھوڑے پہ آتے ہیں، ان کا جب گھوڑا زمین پر پیر مارتا ہے تو خشک زمین پر ہریالی ہو جاتی ہے، سبزہ نکل جاتا ہے۔ اور اس نے لوجک لگایا، اپنا دماغ کھٹایا، دماغ زیادہ ہونا بھی آفت ہے، اگر دماغ کا گھوڑا تیز دوڑے نا تو یہ بھی آفت ہے انسان کے لیے۔ تو اس نے اپنا دماغ کھٹایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کیا ہے، یہ تاثیر ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب اس نے اس مٹی سے کیا کیا، وہاں سے مٹی اٹھائی اور بچڑے کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کا امتحان شروع ہونا تھا۔ اب بچڑے کے منہ میں جیسے مٹی ڈالی، اب بچڑا ٹے ٹے بولنا شروع کر دیا۔ اب سامری نے کیا بدماشی کی، اس نے کہا ارے موسیٰ کو تم لوگوں نے بھیجا طور پر، جب وادی تیہ میں تھے تو ان لوگوں نے کہا تھا ہمارے لیے کوئی ضابطۂ حیات لائیے، کوئی قانون کی کتاب لائیے، ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو موسیٰ کہاں چلے گئے؟ طور پہاڑ پہ گئے تھے اللہ سے ہم کلامی کے لیے، کتاب لانے کے لیے۔ تو وہاں وہ پہنچے، یہاں یہ کیا کہا، ارے موسیٰ کو تم نے وہاں بھیجا، حالانکہ خدا تو یہاں ہے، اس لیے ان کو دیر ہو رہی ہے کہ وہاں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو یہاں ہے، اس سے مانگو۔ اب اس میں سے کچھ لوگوں نے اس کے سجدہ کرنا شروع کر دیا، کچھ نے اس کا پوجا شروع کر دیا، کچھ نے عبادت شروع کر دی، کچھ نے منت ماننا شروع کر دیا، کچھ نے اس کو مالا پانا، جو کرنا سب کرنا شروع کر دیا۔ اور کیا ہوا، اکثر لوگ گمراہ ہو گئے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام لوٹے، غضبناک ہوئے، اور پھر پورا واقعہ ہم نے پیچھے بتایا تھا آپ کو، پھر بنی اسرائیل میں پورا واقعہ لمبا، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم توریت پر ایمان لائے، تو کیا توریت میں یہ بات ہے کہ بچڑے کو معبود بنا لو؟ توریت کے کسی بھی حصے میں، زبور کے کسی بھی حصے میں یہ بات کہیں پر لکھی ہے کہ بچڑے کو معبود بناؤ؟ اس کا مطلب تمہارا دعویٰ غلط ہے، تم نے ایمان نہیں لایا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ اب جو ہے تیسری دلیل دے رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے اور کہا کہ تم نے کہا تھا کوئی نیم قانون لائیے اللہ سے مانگ کر، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، وہاں سے لے کر آئے، کہا کہ یہ توریت ہے، اس میں یہ حکم ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ حکم تو بڑا سخت ہے، یہ حکم کیا ہے، بہت سخت حکم ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ جیسی کرنی ویسا ہمارا بھی نظام چلے گا۔ اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھایا، بولا ایمان لاؤ نہیں لاؤ، بولو، اگر نہ کہو گرائیں گے پہاڑ، سب کو دبا کسی کو ختم کر دیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہم ایمان لاتے ہیں، مانیں گے۔ تو اسی کو اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے مضبوط عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہا کہ پکڑو اس چیز کو جو تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو بات کو۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں قَالُوا سَمِعْنَا، ہم نے تو سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور نہیں مانا۔ سنیں گے مانیں گے نہیں، اس وقت تو سن لیا، جیسے پہاڑ ہٹا پھر بدماشی شروع ہو گئی ان کی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اتنا پریشان کیا، ان پر جتنے اللہ نے انعامات دیے اتنے ہی انہوں نے پریشان کیا اللہ کے نبی کو۔ ان کا جتنا تذکرہ قرآن میں ہے کسی قوم کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہر پارے میں مل جائیں گے یہ بنی اسرائیل آپ کو، بلکہ ہر صورت میں مل جائیں گے۔ اما پارا چھوڑ دیجئے تو کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ہے ان کا۔ لیکن ان لوگوں نے اتنی بدماشی کی، اللہ کی اتنی نافرمانی کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ بہرحال یہودی قوم تو ہے ہی ضدی قوم، میں نے شروع میں ہی کہا تھا، سب سے ذہین اور سب سے ضدی اور سب سے ہٹ دھرم قوم یہی قوم ہے۔ اس سے ضدی، اس سے ہٹ دھرم پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا قالوا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، نہیں مانا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بچڑے کو جو معبود بنایا تھا اس کی محبت ڈال دی گئی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اس سے تین باتیں ہیں جو دلیل دی ہے۔ اس سے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی کس پر؟ توریت پر۔
کس نے کہا تھا یہ بات؟ بنی اسرائیلیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ پر ایمان نہیں لائیں گے ہم، یعنی قرآن کو نہیں مانیں گے، دوسری کتاب کو نہیں مانیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے توریت پر ایمان لایا؟ نہیں لایا۔ توریت پر ایمان لاتے تو انبیاء کو قتل نہیں کرتے، توریت پر ایمان لاتے تو اتنی نشانی دلیل دیکھ کر سمندر سے پار ہونا، تیہ کے وادی میں من و سلوہ کا مل جانا اور چشمہ کا ابل جانا پتھر سے، ان تمام کے باوجود پھر موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا، بچڑے کو معبود بنانا، اگر ایمان لاتے تو یہ غلطی نہیں کرتے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی توریت کے منکر تھے، توریت کو بھی نہیں مانا انہوں نے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، بڑی بری چیز ہے وہ جس کا تمہارا ایمان حکم کرتا ہے۔ تمہارا ایمان تھوڑے نہیں اس کا حکم کرتا ہے کہ تم کیا کرو، تم بچڑے کو معبود بنا لو، تم انبیاء کو قتل کر دو۔ تو تمہارا اگر یہی ایمان ہے تو بڑی بری چیز ہے یہ ایمان تمہیں کام نہیں آئے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہودی جو ہیں یہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہ بولتے تھے جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ نصارہ کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے۔ یہ دونوں قبضہ کیے تھے جنت پر، یہودی کہتے ہم جائیں گے، عیسائی کہتے ہم جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ آج جو تھوڑی بہت غلطی ہم کیے ہیں وہ غلطی بس ایک آدھ بار میں مسئلہ سب حل ہو جائے گا، جنت میں جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر آخرت میں تمہارے لیے گھر ہے خالص اللہ کے نزدیک تمام لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو جس کو معلوم ہے کہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے تو دنیا میں کیوں رہے گا بھائی؟ یہاں بخار ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، نہ جانے کتنی پریشانی ہے، پڑوسی کی تکلیف ہے، نہ جانے کتنے جھمیلے ہیں اور پردوشن ہے، بہت مسائل ہیں۔ جاؤ جنت میں شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پر کیا بولتے اس کو، حور و ملائک ہیں، خدام ہیں، جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، جو چاہو گے وہی ملے گا۔ تو تم کو اتنا یقین ہے کہ جنت ہمارا ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، مرو اور جاؤ، کیونکہ جنت میں ایک ہی راستہ ہے، موت جنت، موت جہنم۔ اللہ کہتے ہیں فتمنوا الموت، کہہ دیجئے کہ موت کی تمنا کریں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اللہ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں، نیبر، ہرگز نہیں، یہ کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ بما قدمت ایدیہم، ان کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا بدماشیاں کی ہیں، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، توریت کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنایا، اور نہ جانے کن کن غلطیوں کو انہوں نے کیا ہے۔ ان سب کو معلوم ہے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، دل کو تو جانتا ہے، زبان کچھ بھی کہے، صرف دعویٰ سے نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں وَلِتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم پاؤ گے ان کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی کا لالچی، تم سب سے زیادہ انہی کو پاؤ گے۔ اب بتاؤ، اس آدمی کو معلوم ہے میں مروں گا اور جنت مجھ کو یقینی مل جائے گا، وہ دنیا کی تمنا کرے گا؟ وہ دنیا میں جینا چاہے گا؟ حالانکہ زندگی کی تمنا ان کو اتنی زیادہ ہے کہ مشرکین جو ہے نا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین جو ہے ان سے بھی زیادہ تمنا زندگی کی ان کو ہے کہ ہم لمبی عمر مل جائے۔ آگے اللہ خود کہتے ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے کچھ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بڑھا کر 1000 سال کی کر دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں چلو مان لیا 1000 سال بھی تمہاری عمر کر دی گئی، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر تم کو یہ عمر دے دی بھی گئی تب بھی تم کو یہ عمر عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آج نہ کل مرنا ہے، جب مرو گے تو پھر تم کو تو جانا ہے وہی جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے اور جیسے تمہارے اعمال ہیں، تم بچ نہیں سکتے۔ یہاں پر عجیب بات لکھا مفسر نے، لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک موقع پر ایک غزوے میں تھے، جنگ چل رہی تھی اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ گھوڑے پہ تھے اور تیر کی برسات ہو رہی ہے،
آپ گھوڑے کے زین سے کودے اور نماز کی نیت باندھ لی. آپ کے بیٹے نے دیکھا, کہا ابو جان کیا کر رہے ہیں؟ تیروں کی برسات ہو رہی ہے, آپ نے نماز کی نیت باندھ لی. کہا بیٹے موت مجھے آ کے لے لے یا میں موت کو لے لوں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کہ موت مجھے اچک لے یا میں موت کو پا لوں. تو اس کو کہتے ہیں ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا ٹھکانہ جنت بنا چکے ہیں, اس لیے وہ ہر وقت یہ تمنا ہوتی تھی کہ بس اب موت آ جائے, کیونکہ جب تک دنیا میں ہے پریشانی, ہم مریں گے جنت ٹھکانہ ہمارا ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان کے بارے میں لکھا ہے, ایک موقع پر جنگ کر رہے تھے, ایک برچھا آیا اور لگا یہاں پر, پیٹھ کے پار کر گیا, خون کے فوارے نکلے. انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صحابہ نے کہا آپ تو مر رہے ہیں. کہا کہ تبھی تو میں کامیاب ہو گیا, میں شہید ہو گیا, مجھے معلوم ہے میرا ٹھکانہ کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں موت کی تمنا. اسی طرح سے اور بھی دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے موت کی کوئی حقیقت تھی نہیں, بلکہ ایک موقع پر ایک صحابی نے یہاں تک کہا کہ موت, ہاں خالد بن ولید بہت بڑے صحابی ہیں اور چیف ان کمانڈر رہے, انہوں نے ایک موقع پر رستم پہلوان, جو رستم بہت مشہور تھا, فارس کی جنگ چل رہی تھی, اور رستم نے ایک خط لکھا کہ خالد تم واپس ہو جاؤ, کیوں اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتے ہو؟ تو انہوں نے لکھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو موت کو ایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو. پھر اس کا ایک ایلچی آیا, اس نے کہا کتنے آدمی ہو؟ کہا 1300. کہا کہ ہمارے پاس معلوم کتنے ہیں؟ کہا کہ ہمارے پاس 13,000 لوگ ہیں. اور تمہارے پاس کوئی پیچھے سے آنے والا ہے؟ کہا کہ زمین سے تو نہیں, آسمان سے آنے والی مدد ہے ہمارے لیے. اس نے کہا کہ میرے لیے بہت سے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں. تو کہا کیوں موت کے منہ میں ڈالتے ہو؟ کہا کہ تم مجھے نصیحت کرنے آئے ہو کہ لڑنے آئے ہو؟ لڑنے آئے تو مقابلہ کرو, نصیحت مت کرو. مقابلہ کیا, 13,000 کی لشکر کو 1300 لوگوں نے صفایا کر دیا. صرف 7 صحابی شہید ہوئے اور ان کے ہزاروں مارے گئے اور جنگ جیت لیے. یہ کون لوگ تھے جن کی نظروں سے موت ڈرتی تھی, موت تم سے بھاگ جاتے تھے. خالد بن ولید پوری زندگی جنگ اس لیے کرتے رہے کہ میں شہید ہو جاؤں, لیکن آخر میں ان کو شہادت نہیں, بستر پہ موت آئی. تو یہ ایمان, جو ایمان لائے گا, جس کو بھروسہ ہوگا کہ میرے صبح سے شام تک کے اعمال میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہوں, اس بندے کو موت کی کوئی فکر نہیں ہے. آج آنی ہے, ابھی آنی ہے, آ جائے, مجھے مرنا ہے, پھر جنت ٹھکانا ہے. لیکن جن لوگوں کے اعمال برے ہوں گے ان کو خوف ہوتا ہے اندر سے, وہ زبان سے کچھ بھی بولے, اندر سے ڈر لگتا ہے کہ موت نے اچک لیا تو جہنم کی وادی میں پھر ہمارا ٹھکانہ ہوگا, پھر کیا کریں گے. یہ ظالم, یہ نالائق فلسطین کے معصوم بچوں کے چتھڑے اڑا کر یہ جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ پہ پہنچائے گا جس کو ان کا تصور بھی نہیں ہوگا, ایسی سزائیں دے گا کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکموں پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ کہتے ہیں کہ وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر, کہ اگر ان کو 1000 سال کی عمر دے بھی دی گئی تب بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا یہ عمر. واللہ بصیر بما يعملون, اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے, سب کو دیکھ رہا ہے, اور اس کا ایک وقت متعین اللہ کر دیا ہے, ان کا انجام بھی ہونا ہے اور بہت برا انجام ہونا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو بات کہی کہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان غلطیوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو, خطاؤں کو معاف فرما, لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ اس قرآن کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے, اے اللہ ہمارے سینے میں اس کو بیٹھا دیجئے, اے اللہ اس کی محبت دلوں میں ڈال دیجئے, اے اللہ اس کتاب ہدایت کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے, اے اللہ اس کتاب ہدایت کو پورے عالم میں اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ یہ قرآن شافی بھی ہے, یہ قرآن کافی بھی ہے, اے اللہ قرآن ہادی بھی ہے, اے اللہ قرآن رہبر بھی ہے, اے اللہ قرآن ہمارا اے اللہ مشعل زندگی ہے, اے اللہ ہماری حیات اور اے اللہ موت ہے. اے اللہ اس زندگی, اس قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بھی تابنا
تابناک بنا، موت کو بھی تابناک بنا۔ اے اللہ اس قرآن کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے صحیح مطلب و معانی پورے عالم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو جسمانی بیماریاں ہیں اے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے اس قرآن کے صدقے، اس مقدس کتاب کے صدقے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ظاہری باطنی تمام پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جسمانی روحانی ذہنی تمام بیماریوں کو اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ ایسے بوڑھے لوگ بھی ہیں اے اللہ وہ کمزوری کے باوجود قرآن کی محبت میں بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی مسائل حل فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ نوجوان بھی ہیں وہ بھی قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئی اس میں جو کمی کوتاہی اس سے معاف فرما کر اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان بلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ خیریت؟ جی